बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि बिलावल अभी मुकम्मल ट्रेंड नहीं हुआ, वो ना तजर्बा कार है। ये कहना है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का, जो बिलावल भुट्टो के वालिद हैं, जो इंटरव्यू दे रहे थे सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर साहब को। कैपिटल टॉक जियो पर लगता है एक बड़ा अच्छा पॉलिटिकल टॉक शो है सर। उस इंटरव्यू के अंदर बिलावल साहब जो हैं उनकी टलियां खड़का दी आसिफ अली जरदारी साहब ने, और उन्होंने ये इशारा दे दिया है कि आइंदा मुस्तकबिल में जो भी फैसला होगा वो मुझसे मशरूत होगा। बिलावल खुद से तन्हा हैसियत से फैसला करने के पाबंद नहीं है। अगर उनको टिकट मिलना है तो वो भी मैंने देना है। जरदारी साहब ने दरअसल बड़े, आप समझ लें कि वाज़ेह अल्फाज में, बड़े दबंग अल्फाज में ये बात कर दी है कि अगर बिलावल को टिकट मिलना है तो वो भी मैंने देना है। उन्होंने एक लिहाज से बिलावल भुट्टो को वार्न किया है कि भाई ये जो आप बयानात दे रहे हैं, जो बड़े आप इनकलाबी बने हुए हैं, और फिर आप पार्टी के अंदर उन 70 साल बाबों को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और फिर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जी यंग जनरेशन को आगे आना चाहिए, तो मेरा पुत्र मेरी गल सुनो, तो सारा कुछ मैं करना है, तुसी किसे गल दे पाबंद नहीं हो, आपको किसी चीज़ पर पाबंद नहीं किया जा रहा। लेकिन आप जिस तरह की बातें जाकर कर रहे हैं और जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इससे कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो फैसला होगा वो मेरा होगा, पार्टी जो फैसला करेगी वो मुझसे मशरूत होगा। जरदारी साहब दरअसल इंटरव्यू में ये बात कर रहे हैं। अच्छा, अब जरदारी साहब जो है उन्होंने पहले तो ये कहा कि बिलावल अभी मुकम्मल ट्रेंड नहीं हुआ, ना तजर्बा कार है, अच्छा बोल लेता है, उसको बोलना आता है, अच्छा नॉलेजेबल इंसान है, लेकिन अभी उसको वक्त लगेगा। देखें, बिलावल की और जरदारी की जो सोच है, जो आइडियोलॉजी है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिलावल भुट्टो अपने जो है वो नाना की तरह की सियासत करते हैं, वो उस तरह की उनकी आइडियोलॉजी है, उनका प्रिंसिपल वैसा है। और जरदारी साहब जो हैं वो मुफाहमत की पॉलिसी की बात करते हैं। जरदारी साहब चाहते हैं कि हम इदारों के साथ मुफाहमत के साथ चलें। आपको याद है कि जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे तो उस वक्त भी वो मुफाहमत की बात करते थे, और उस वक्त भी उनकी पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो तल्लुकात थे वो बहुत अच्छे थे। उसमें कोई शक नहीं कि वो बाद में इमरान खान को लॉन्च करने के लिए जो जरदारी साहब की हुकूमत में कार्ड्स प्ले किए गए, और फिर ये एक इल्ज़ाम लगता है कि इशफाक परवेज़ कियानी और उस वक्त जो शुजा पाशा थे वो इमरान खान को जिस तरह से लेकर आए, लॉन्च किया गया। तो जरदारी साहब जो हैं वो शतरंज के खिलाड़ी हैं। वो सियासत किस तरह से खेलते हैं, वो सियासत में किस तरह से कार्ड्स को प्ले करते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो मैनेज करना जानते हैं चीज़ों को, वो जोड़ तोड़ के माहिर हैं। उन्होंने हमजा शहबाज साहब के लिए भी राह हमवार की, और जब शजाद साहब के पास बैठे रहे, आधी रात गुजर गई, शजाद साहब के साथ बैठकर डिस्कस कर रहे हैं कि जी अब क्या करना है, लेकिन जोड़ तोड़ हुआ सर, और जोड़ तोड़ के माहिर हैं। और जिस तरह से सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो अब्दुल हफीज़ शेख से जीते थे, तो आपको याद है ना, पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली ने यूसुफ रज़ा गिलानी के हक़ में वोट कास्ट किया था, और यूसुफ रज़ा गिलानी जो है अब्दुल हफीज़ शेख से जीते, जबकि अक्सरियत थी उस वक्त इमरान खान की हुकूमत की। सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट कैसे बने, सबको पता है, जरदारी साहब के बलबूते पर बने। तो जरदारी साहब जो है ना, वो जो बातें कर रहे हैं वो बड़ी खौफनाक बातें हैं, और उन्होंने बिलावल को रौंद डाला है, बल्कि मुकम्मल तौर पर रौंद डाला है इंटरव्यू के अंदर। और उन्होंने बता दिया कि जो पॉलिसी होगी, जो फैसले होंगे, जो तमाम चीज़ें होंगी वो मुझसे मशरूत होंगी। आप खुद से फैसला करने के पाबंद नहीं, आप तन्हा हैसियत में फैसला नहीं कर सकते। आपको बेटा टिकट भी मैंने देना है, पुत्र मेरा पुत्र, टिकट भी मैं तेनू मैं ही देना है, तू अपने आप नहीं लेना। चेयरमैन आप हैं, लेकिन जरदारी साहब ने साबित कर दिया कि अब बुराए नाम चेयरमैन है। तो सर बिलावल साहब ने जो अपनी ट्विटर प्रोफाइल है उसको तब्दील किया जब जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया, और फिर उन्होंने अपनी वालदा की तस्वीर शेयर की। उससे पहले आपको याद है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी उनकी तस्वीर लगी थी, और फिर पीपल्स पार्टी का तीर का निशान भी लगा हुआ था। तो अब लोग कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी शायद दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हो चुकी है, और उसकी वजह यह है कि जरदारी साहब अब जिस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो ये समझते हैं कि बिलावल साहब अभी इतने मैच्योर नहीं है, या उनके पास इतना नॉलेज नहीं है, या वो उस लिहाज से सियासत को नहीं जानते जिस तरह से मैं जानता हूँ। तो जरदारी साहब के जो वो समझ लें कि
زرداری صاحب کے جو اقدامات ہیں اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، زرداری صاحب کی سیاست کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پیپلز پارٹی کے اندر اگر بلاول نے زندہ رہنا ہے تو ان کو اپنے والد کے فیصلوں کو تسلیم کرنا پڑے گا، دل سے قبول کرنا پڑے گا، یہ زرداری کا فیصلہ ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کے بارے میں جو خیر باتیں ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بعد میں جا کر بتاؤں گا، لیکن بلاول صاحب جی دبئی پہنچ گئے، اور دبئی پہنچتے ہی رومرز سرکولیٹ کرنا شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں یار کیا ہو گیا، کس بات پر چلے گئے ہیں دبئی۔ اور بھائی وہ بختاور بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ دبئی رہتی ہیں، اور ہو سکتا ہے ان سے دبئی ملنے گئے ہوں، اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اور پھر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی دبئی چلے گئے، وہ بھی دبئی روانہ ہوئے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں ان کی ایک بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے دبئی کے اندر، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ فاروق ایچ نائک، رضا ربانی، اس کے بعد فرت اللہ بابر اور قمر زمان کائرہ، نیر حسین بخاری، راجہ پرویز اشرف اور جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب جو ہیں اس ملاقات میں شریک ہوں گے، عزیز الرحمان چند صاحب، تو سب لوگ جو ہیں اس ملاقات میں ہوں گے اور اس میں کوئی بہت امپورٹنٹ ڈیسیژن ہوگا، اور زرداری صاحب آئندہ مستقبل کے حوالے سے بھی فیصلہ کریں گے اور پارٹی امور پر بھی مشاورت ہوگی۔ تو بلاول صاحب چلے گئے تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ 1-2 دن تک شاید واپس آ جائیں، اور زرداری صاحب بھی اسی لیے گئے ہیں کہ پارٹی کا اجلاس ہے، پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی، آئی تھنک CEC کی کوئی میٹنگ بھی ہے تو اس کو بھی اٹینڈ کرنا ہے۔ تو زرداری صاحب بھی چلے گئے اور بلاول صاحب بھی چلے گئے۔ اب میں آپ کو اصل بات بتانے لگا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ اب بلاول جو ہیں ان کی بہن بختاور وہاں پر رہتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے ملنے گئے ہوں، لیکن زرداری صاحب نے انٹرویو کے اندر جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کو نہ نکالتے تو وہ ایک فوجی کے ذریعے 2028 تک حکومت بنا لیتے۔ عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں کہ عمران حکومت میں PTI سے اتحاد کے لیے 6 وزارتوں کی پیشکش کی گئی تھی۔ عمران خان کو نہ نکالتے تو وہ ایک فوجی کے ذریعے RO الیکشن کروا کر 2028 تک حکومت بنا لیتے۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ درست تھا۔ عمران خان کی وجہ سے پاکستان دنیا میں تنہا ہوا۔ عمران ملکی معیشت کے دشمن تھے، عدم اعتماد واپس لے لیتے تو پاکستان کے حالات بہتر نہیں بدتر ہوتے۔ نہ ایکسپورٹ تھی، نہ زر مبادلہ تھا، نہ دوست تھے جو مدد کر سکتے تھے، ہر چیز میں ڈیفالٹ کر چکے تھے۔ شہباز شریف کے نمبر بھی زیادہ تھے۔ یقین ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، اسی لیے ان کی جماعت الیکشن میں ہے۔ ہماری انتخابی مہم شروع ہے۔ انتخابی مہم سیاسی جماعتوں کے لیے صحت مند ہوتی ہے۔ آئندہ الیکشن کے نتیجے میں مخلوط حکومت بنے گی۔ آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئندہ الیکشن کے نتیجے میں مخلوط حکومت بنے گی۔ ہم نون لیگ کے ساتھ نہ چل سکے اور نون لیگ ہمارے ساتھ نہ چل سکے، یہ بات وقت سے پہلے ہے۔ فرت اللہ بابر نے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، وقت کا تقاضا ہے، عمر ہے، اس لیے استعفیٰ دیا۔ فرت اللہ بابر پارٹی میں رہیں گے اور کسی اور حیثیت سے کام کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا اور قیمت بھی ادا کی۔ پہلے 14 سال قید کاٹی اور عمران خان کے دور میں 6 ماہ قید کاٹی۔ ہم PTI کے خلاف نہیں، صرف ایک شخص کے خلاف ہیں۔ PTI الیکشن لڑے گی، الیکشن میں بھی ہوگی آصفہ بھٹو، جہاں سے الیکشن لڑنا چاہیں لڑیں، وہ بہت مضبوط امیدوار ہیں۔ زرداری صاحب بتا رہے ہیں کہ آصفہ بھٹو صاحبہ سیاست میں آ رہی ہیں، ان ہو چکی ہیں، اور وہ جس بھی جگہ سے الیکشن لڑیں گی وہ بہت مضبوط امیدوار ہو سکتا ہے ان کو لاہور سے قومی اسمبلی کا ٹکٹ دے دیا جائے، ہو سکتا ہے ان کو لاڑکانہ سے، ہو سکتا ہے ان کو ٹھٹھا سے، جام شورو، بدین، سانگڑ، سندھ کے جتنے حلقے ہیں کہیں نہ کہیں سے ٹکٹ مل جائے، وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گی اور وہ جیت جائیں گی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آصفہ بھٹو جہاں سے الیکشن لڑنا چاہیں وہ بہت مضبوط امیدوار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زمینداری میری کمزوری ہے، کاروبار میرا کنسٹرکشن ہے، میں نے کراچی میں کنسٹرکشن کے 4 منصوبے بنائے اور بھی ارادہ ہے۔ بلاول صاحب کے بارے میں زرداری صاحب کہتے ہیں کہ بلاول ابھی مکمل ٹرینڈ نہیں ہوا، پڑھا لکھا ہے، اچھا بولتا ہے، لیکن تجربہ ہوتا ہے۔ بلاول 3 P والی پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، لیکن وہ 4 P والی جماعت کے سربراہ ہیں، ٹکٹ دینے کا اختیار ان کے پاس ہے۔ بلاول کو بھی وہی ٹکٹ دیں گے۔ نئی نسل کی اپنی سوچ ہے، وہ کہتی ہے کہ بابا آپ کو کچھ نہیں پتا، اسے سوچ کے اظہار کا مکمل حق ہے، سوچ کے اظہار پر تو ٹیکس نہیں ہے۔ بلاول کو بیان دینے سے نہیں روکوں گا، کیونکہ اگر وہ ناراض ہو گیا اور کہا کہ گھر بیٹھ جاتا ہوں تو میں کیا کروں گا۔
زرداری صاحب دراصل اشارتاً بات کر رہے ہیں بلاول صاحب کے بارے میں کہ بلاول میرا بیٹا ہے، میں اس کو اپنا بیٹا مانتا ہوں، میری سکی اولاد ہے، لیکن اس کو فیصلہ دینے کا اختیار نہیں ہے، اس کو فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے، وہ فیصلہ کرنے کا اختیار میرے پاس ہے۔ میں بطور والد میں اس کی تربیت بھی کی ہے، میں نے اس کو پالا، اس کو پڑھایا لکھایا، اس کو بڑا کیا، اس کو سیاست میں لے کر آیا، لیکن اب وہ اگر یہ کہے کہ پارٹی کے اندر 70 سالہ بابے منظور نہیں ہیں اور پارٹی کے اندر ینگ جنریشن آئے گی، تو نہیں، ایسے نہیں چل سکتا۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے، پیپلز پارٹی میں بڑے اچھے اچھے انقلابی لوگ بھی ہیں، پیپلز پارٹی میں جمہوریت پسند لوگ ہیں، قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں، رضا ربانی صاحب ہیں، فرت اللہ بابر صاحب ہیں، نیر بخاری صاحب ہیں، راجہ پرویز اشرف ہیں۔ راجہ پرویز اشرف جو ہیں وہ دراصل ان کی پیپلز پارٹی کے لیے بڑی قربانی ہے، اگر میں آپ کو سچ بتاؤں۔ قمر زمان قاہرہ صاحب کی ہیں، نیر بخاری ہیں، فرت اللہ بابر ہیں، رضا ربانی ہیں، فاروق ایچ نائک ہیں، تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ محترمہ کے ساتھ بھی تھے، ان سب نے محترمہ کے ساتھ بھی سیاست کی۔ سینیٹر اسلام الدین شیخ صاحب تھے اور شرجیل انعام میمن، بڑے پرانے نام ہیں سر، یہ کوئی ایسے ویسے نام نہیں۔ سردار نبیل قبول، آصف علی زرداری صاحب نے 14 سال پہلے جیل کاٹی، وہ خود جمہوری سوچ کے مالک ہیں۔ اب اگر آپ ان کی سیاست سے اختلاف کرتے ہیں ایک پارٹی رہنما کے طور پر تو کر سکتے ہیں، سیاسی لوگ کر سکتے ہیں، لیکن وہ سیاسی لیڈر ہیں، وہ ایک سینئر پولیٹیشین ہیں، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، ان کا اپنا ایک نظریہ، اپنا ایک فلسفہ ہے، اس کو تو نہیں رد کیا جا سکتا۔ تو بلاول صاحب کو دراصل زرداری صاحب نے وائٹ واش کر دیا اس بنیاد پر کہ بیٹا تم میرے بیٹے ہو، فیصلہ میرا ہوگا، فیصلہ میں کروں گا، تم میری اولاد ہو، سکی اولاد ہو، تمہیں میں دل سے مانتا ہوں، لیکن تمہیں اس چیز کا اختیار نہیں دے سکتا کہ تم فیصلہ سازی میں خود سے فیصلہ کرنا شروع کر دو، فیصلہ سازی کا اختیار میرے پاس ہے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔